اتحاد امت کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں، کیا اتحاد امت ممکن ہے؟ اور یہاں تک کہ اس حلیے پر بھی اعتراض ہو کہ آپ یہ ہمارا حلیہ چھوڑ دیں، اس پر ہمارا کاپی رائٹ ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جس طرح شاید اکثر دوست آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ فضا قائم ہو جہاں ہم جو بھی مسالک کے ہم ایک دوسرے کے مقدسات کے احترام کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بھی کریں۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، طلحہ اولوی صاحب کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زخم بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں جو بغیر کسی قصور کے لگتے ہیں، اور ملا کے وہ فتوے جو بغیر کسی تحقیق کو انسان کو لگ جاتے ہیں۔ طلحہ اولوی صاحب جو ہے نا مشہور و معروف اہل سنت اسکالر ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی انداز سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو میری ذہن کے مطابق نہ اترے تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں میں غلط کر سکتا ہوں، بہت ساری باتیں مولانا صاحب غلط کر سکتے ہیں، البتہ ہمارے اندر انسانیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ بات کریں، اور پھر اگر ہمیں، جیسے میں اہل سنت ہوں، دیوبندی ہوں، اہل سنت کے مصادر سے اگر مجھے کوئی ایسی دلیل ملے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو مانوں، میں پھر بھی ڈٹ کے نہ رہوں۔ تو آج آپ سے ان سے بھی ملاقات ہوئی، ایک پروگرام میں ہم ساتھ تھے تو اب ساتھ بھی بیٹھے۔ پہلے سوال ان سے کرتے ہیں کہ اتحاد امت کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں، کیا اتحاد امت ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے دعوت دی۔ بالکل اتحاد امت ممکن ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس گمراہی اور جس جہالت پر مبنی دور میں مبعوث کیے گئے، وہاں پر ہم دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کا درس دیا، اپنی رسالت کا درس دیا، اخلاقیات کا درس دیا، اور اپنے وصال سے کچھ دن پہلے جس کو ہم خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا خطبہ اخلاقیات پر مبنی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا ہے، اور اسی دعوت کو لے کر صحابہ و اہل بیت آگے چلے ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل گئے اس دین کو لے کر۔ یہ اختلافات تو ہمارے بعد میں جا کر ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی حنفی ہو گیا، کوئی شافی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، اور وہ بھی ایک حد تک دائرہ کار میں تھے، لیکن بعد میں آ کر ہم لوگوں نے اتنا تعصب اس میں اختیار کر لیا کہ بس انہی چیزوں کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ محنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ ہمیں امت بنا کر گئے تھے، فرقوں میں بانٹ کر نہیں گئے تھے۔ تو حضور کی اس دعوت کے تناظر میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان امت میں اتحاد ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس میں مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی شرائط کیا ہیں اور کس طرح وہ ہو سکتا ہے، تو یقین ہے کہ ضرور اتحاد ہوگا۔ اچھا، ماشاءاللہ مولانا صاحب بڑی اچھی بات کی۔ آپ کی بات کی اصل تفسیر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ کائنات 360 خداؤں کی عبادت کرنے والی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اتحاد کی ایک ایسے عظیم مثال قائم کر دی کہ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیا۔ تو بالکل درست بات ہے کہ ہو سکتا ہے، البتہ آپ نے شرائط کی بات ہے کہ ایسی کون سی شرائط ہیں جس سے اتحاد ممکن ہو؟ دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کشادہ رکھیں، اختلافات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین ہمیں ملا ہے اس پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید کو قولی تواتر حاصل ہے اور سنت کو عملی تواتر حاصل ہے، اس پر تو پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آگے دین کی تعبیر ہے کہ وہ قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوا اس کو سمجھا کیسے جائے۔ تو سنی شیعہ فقہاء، علماء، محققین اپنی اپنی وجدان، فہم اور استدلال کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس میں اخلاص نیت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اجر کے مستحق ہیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو معاف بھی فرماتا ہے۔ تو یہ جو تعبیر دین کا مسئلہ ہے، اس کو ہم گنجائش پیدا کریں کہ تشیع کی بھی ایک تعبیر دین ہے،
تسنن کی بھی ایک تعبیر دین ہے. کسی کی تعبیر دین کو عین دین بنا کر پیش نہ کیا جائے. اگر اس سوچ کو ہم ڈیولپ کریں کہ بھائی آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، میری رائے کا آپ احترام کریں، تو سنی شیعہ مسلمان اور پوری امت مسلمہ ایک پیج پر آ سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے ایک رائے قائم کر لی، اب اسی رائے کو پوری مسلمان امت پہ فٹ کرنا ہے. اس پر کوئی کاؤنٹر کرے یا مزید سوچنے لگ جائے، اس کو نہ بولنے دیتے ہیں نہ اس کو سننے کا حوصلہ ہے، وہ زبان بھی بند کر دی جاتی ہے. تو اگر ایسا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے فہم کو، اپنے استدلال کو محمد رسول اللہ کے نازل کردہ دین کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. اس پر بڑی خوبصورت مثال کسی نے عرض کی کہ یہ محمد رسول اللہ کا حق ہے کہ ان کی بات سے اختلاف کفر ہے، باقی کسی کی بات سے اختلاف کفر نہیں ہے. آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات سے آیا ہے، اسی کو ہم دین کہہ سکتے ہیں. میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ، میرا آپ کا فہم، میرا آپ کا استدلال وہ میری ذات کے لیے تو ہو سکتا ہے، میں دوسرے پر اس کو امپوز نہیں کر سکتا. تو اس انداز اور طرز کے ساتھ ہم اپنی دعوت کا آغاز کریں تو مسلمان امت میں گنجائش بھی پیدا ہوگی، حوصلے بھی پیدا ہوں گے، اور ہم ایک پیج پر بھی آ جائیں گے. مولانا صاحب بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ اتحاد امت ممکن کیسے ہو. چلے آپ کی ذات کے حوالے سے ایک دو سوالات. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اکثر، چاہے تشیع کے مجالس ہوں یا تسنن کے ہو، میری خود کی طبیعت اور سوچ یہ کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بتایا گیا کہ بھئی آگے آپ کی موت ہے، آپ کو شہادت ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہونے کے باوجود، اور اس طرح عاشورہ کی رات امام حسین نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جائیں، اور پھر فرمایا کہ بھئی ان یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے. مطلب یعنی ایک حق کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ بھئی میری شہادت اس انداز سے ہو رہی ہے. بالکل اسی انداز سے وہ چاہتے تھے کہ یہ خدا کا پیغام اور میرے جد کا حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین کائنات تک پہنچے. اسی انداز سے آپ جو کام کرتے ہیں یا میں کوشش کرتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ شیعہ سنی فسادات ختم ہوں، ایک دوسرے کے مجالس میں جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کریں. کہ آپ کو طعن و تشنیع کا بھی بنایا جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس انداز سے کوئی جی بڑے توہین یا گالیاں؟ بڑے مسائل ہیں جی. اور اہل بیت اطہار کی مدحت اور ان کے فضائل سے متعلق جو ہم کام کر رہے ہیں، رد ناسبیت پر کام کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں بھی اور باہر بھی، سوشل میڈیا پر بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اور صحابہ کرام کی آڑ میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو علوی نہیں ہے، اس کے تو نسب میں شک ہے، تو 2 نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ. اور مزید یہ کہ پھر اہل تشیع کے مجالس میں، ان کے اجلاس میں اتحاد امت کے جذبے کے تحت شرکت جب کی، تو اس پر بھی ہمارے تسنن میں کچھ اشتعال انگیز لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ تسنن کا مزاج نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اس حلیے پر بھی اعتراض ہوا، اچھا کہ آپ یہ ہمارا حلیہ چھوڑ دیں، اس پر ہمارا کاپی رائٹ ہے. تو یہ چیزیں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے. دونوں مسالک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو من پسند نظریات کو فروغ دینے میں مصر ہیں، اس میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک رائے ہے، اب وہ رائے سارے مانیں گے تو ہم اس کو سنی کہیں گے. اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں ایک رائے ہے، سارے اس کو مانیں گے تو ہم اس کو ولی کا شیعہ یا اہل بیت کا شیعہ کہیں گے. تو اس طرح کے مسائل، فتوے بازی اور بعض اوقات تو گالیوں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو سامنا تو میں اس کا کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، برداشت کر لی جاتی ہے. لیکن اس طرح کے معاملات تو موجود ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہاں تصویر نہ بنوائیں، مسائل ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک علاقے میں اجلاس ہوا تو وہاں میں نے خطاب کیا، اس کے بعد یقین کرے 1 مہینہ شیعہ اجلاس میں شرکت کی، لیکن میں کیمرے میں نہیں آیا. بالکل یہی طبیعت میری حالت ہی یہی ہے کہ لیکن الحمدللہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. جی میرے آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک کوئی یزیدی سامنے آئے نا تو آگے بات ہو. جی
البتہ اس انداز سے گالی دینا یہ آپ جیسے اور مجھ جیسے اعتدال پسند کو یعنی تشیع کی طرف لے جانے کی جو ایک ناممکن کوشش ہے. ہمارے پشتوں کے اندر ایک بہت سارے مولانا صاحبان ہیں جن کی زبان پر صبح شام گالیاں، او فلانا کافر، تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو بھی کافر. تو یقین جانیے ان کی ری ایکشن کے اندر، ان کی ضد میں، تشیع میں ایسے لوگ ہیں تو صحابہ کرام کی شان میں کمی بیشی کرتے ہیں. میں نے کل ایک ویڈیو میں کسی کو کہا بھی، میں نے بولا جو لڑکے ہیں، جو تشیع میں بعض لڑکے ایسے ہیں جو کہ صحابہ کرام کی شان میں کمی کرتے ہیں، جب تک یہ مولوی تکفیری نعرے نہ لگائیں اس سے پہلے میں نے کہا ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، ان لڑکوں نے کبھی بھی صحابہ کرام کی شان میں، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی اہل بیت علیہ السلام کی تذکرے سے. تو یہ ایکشن جب لیتے ہیں اور فضول تکفیری نعرے، اس سے فساد بنتا ہے. اور جو مناظرے ہوتے ہیں، یہ جو میں اور آپ بیٹھ کر جو ہے نا ہم مذاکرہ کرتے ہیں اس انداز سے کہ آپ میری بھی عزت کا، میری بھی الفاظ کا خیال رکھتے ہیں، میں آپ کی بھی عزت کا اور آپ کے الفاظ کا خیال رکھتا ہوں. لیکن جو مناظرہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ فساد ہوتا ہے، بالکل، جس سے ایک دوسرے کو کوشش کرتے کہ نیچے دکھائیں. اب دیکھیں اگر ہم تشیع سے مناظرہ کرتے ہیں تو تشیع کیا ہے؟ وہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کو ہرانے کے لیے نعوذ باللہ اہل بیت کی شان میں کمی کریں، اسی انداز سے وہ ہمیں ہرانے کے لیے صحابہ کرام کی شان میں کمی کریں گے. تو یہ مناظرے سے ہی فساد بنتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، ایک اور سوال جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی چند الفاظ اور پھر آپ بھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میری تو نہ ان سے ملاقات ہے، البتہ سوشل میڈیا پہ تو معروف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت ساری باتیں ان کی اچھی ہیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے تذکرے ان لوگوں نے اس انداز سے کیے ہیں کہ دھات کے لائق ہیں. اس دور کے اندر آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو برا بلا کہا جاتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ آپ نے اہل بیت کا نام لیا ہے کل کر تو آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. مجھے بذات خود میری پوری سوشل میڈیا کی جتنے بھی تصویریں ہیں یا ویڈیو ہیں، میری بیان ہے، کوئی بھی آخری صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر وہ آخری صحابی کے شان میں کوئی بھی چھوٹا سی یعنی ان کی شان میں کمی بھی نہیں بتا سکتا، ثابت ہی نہیں کر سکتا کوئی. لیکن پھر بھی مجھے گالیاں یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کچھ باتیں کرنے سے ہیں. بالکل. تو میں اپنی رائے میں رکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کہ اہل بیت کا بہت بڑا تذکرہ کیا ہے. اگرچہ سیادت کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے ان کی زبان بڑی سخت ہے، میں صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. میں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہوں اس باتوں میں کہ کبھی کبھی انسان کسی کی مخالفت میں آگے اتنا نکل جاتا ہے کہ ان کی زبان پھسل جاتی ہے. اور اس دور کا جو اس کے اوپر معاملہ ہے، میں اس کے فیر میں ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ جو اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں ان کے الفاظ مشہور ہیں کہ میرے نبی جیسا تو ہے کوئی نہیں. اب جن کی صبح شام یہ الفاظ ہو تو وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. بالکل. اب دوسری بات یہ کہ نقل کفر نباشت، اگر کسی نے اگر اس نے کسی مذہب کی یا کسی مسلک کی یا کسی کتاب کا حوالہ دے کر کہا کہ وہاں یہ لکھا ہے تو وہ کفر نہیں ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اگر حقیقت میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں ہو سکتا جو صبح شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے، ان کی اہل بیت کی شان. اس کے برعکس اگر میں بتاؤں کہ ہمارے مفتیوں کے اندر ایسے مفتی ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم کی گستاخی کی، ایسے مفتی ہیں جن لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو معافی مل گئی؟ نہیں ملی. ان کی جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، لیکن میں کیا سمجھوں کہ کیا وہ امیر ہیں، وہ مولانا صاحبان امیر ہے یا ان کی پارٹی بڑی ہے یا ایسے مسلک کے ساتھ ہے وہ مسلک بڑا ہے. اگر میں یہی رائے دوں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کہ اختلافات تو میری ذاتی ان سے بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت جس مسئلے میں وہ پھنسے ہوئے وہ اس میں حق بجانب ہے. میری تو اپنی یہ رائے ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی بات کو دہرانے سے یا کسی کتاب کے حوالے سے آپ گستاخی کے الزام لگاتے ہیں تو جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو بھی اسی اڈیالے جیل میں لایا جائے. صحیح بات ہے. تو آپ کی رائے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں.
کئی چینلز پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. میں نے اس پر ایک ہی بات کی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا سنی شیعہ مسلمان علماء کا بورڈ ہو، ریسرچ بورڈ ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ریسرچ کمیٹی کا بورڈ بیٹھے اور یہ دیکھے کہ توہین رسالت کی ایک شرعی تعریف ہونی چاہیے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو طے کریں کہ اہانت ہوتی کیا ہے. میرے آپ کی من پسند عقیدتوں کی بنیاد پر ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے. جی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں، آپ بھی عقیدت رکھتے ہیں. جی طبیعت کا میلان کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہو سکتا ہے. ایون صحابہ کرام کے اندر رسول اللہ کو لے کر مختلف مزاج تھا. جو محبت کا لیول علی بن ابی طالب کا ہے وہ صدیق اکبر کا نہیں ہے، جی جو صدیق اکبر کا ہے وہ فاروق اعظم کا نہیں ہے. تو یہ اپنے اپنے جذبات ہیں. ہاں جو قرآن و سنت نے محبت لازم کی ہے وہ ہر مسلمان نے کرنی ہے، جی اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. لیکن میرے آپ کے جو جذبات ہیں رسول اللہ کو لے کر، اس کے مطابق اگر ایک جملہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو آپ دعوت دیں، اس کو ناپسند فرمائیں، ٹھیک ہے، اس بندے سے اختلاف کریں، اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. لیکن اس کو آپ ایک قانون بنا کر اس بندے پر اتنی بڑی تہمت لگا اور اس کا جینا مشکل کر دیں، اس کو تو آقا علیہ السلام نے بھی درست نہیں سمجھا کہ آپ اپنی من مرضیوں کے مطابق دین کے فیصلے کرنے شروع کر دیں. تو مرزا صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ذاتی اختلاف کو، ذاتی مسئلے کو دین میں داخل کیے بیٹھے ہیں. اور یہی ہمارے ہاں مولا علی کی حکومت میں اہل شام نے کیا تھا کہ اپنے ذاتیات کی بنیاد پر سیدنا علی پر پریشر ڈالا جی کئی مسائل کا. انجینئر صاحب کے حوالے سے میں بالکل تائید نہیں کرتا اس FIR کی، اور میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے توہین کی شرعی تعریف نہ کی تو میں گھر گھر سے گستاخ دکھاؤں گا، گھر گھر سے دکھاؤں گا. بالکل. آپ احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے فتاوی اٹھائیں، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی وضاحت بھی نہیں سنتے. نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس کو اٹھا لیں، رشید احمد گنگوئی صاحب کی اٹھا لیں، براہین قاطیہ خلیل رحمت سہارنپوری صاحب کی اٹھا لیں. اس میں بظاہر آپ کسی عام بندے کو وہ عبارت پڑھائیں نا تو اس کا جسم کانپے گا. لیکن وہاں پر یہ کہتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ تو اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں. آپ سیاق پڑھ لیں تو مرزا صاحب کا بھی سیاق دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں. تو وہ مسئلہ وہی ہے کہ اپنی ذاتی آپ سمجھ لیں کہ عقیدت ہے اور اجارہ داری ہے. کہ طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی تھی، 4 مہینے وہ پاکستان نہیں آئے تھے، اور جیسے ہی واپس آئے وہ 3-4 دن تو جامعۃ الرشید میں بولے ہی نہیں، چونکہ مفتی صاحب نے منع کر دیا تھا کہ آپ ٹی وی میں ایک بار نہ شرکت کریں، معاملات ٹھنڈے ہو لیں پھر صحیح. اب وہ بڑے بندے ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ جملہ تو ان کا بھی وہی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کیا مسلک کے اعتبار سے ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جملہ تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کا ہی بولا تھا، حالانکہ ان کا جملہ تو پھر بھی تعویل کے قابل نہیں ہے، کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ معاملات ہیں. مرزا صاحب تو عیسائیوں کی بات نقل کر رہے ہیں جی. اور میں حیران ہوں کہ آپ کسی مسلمان سے اختلاف کریں، کسی مسلمان سے آپ کا جو بھی معاملہ ہو، اتنا تو حسن ظن ایک مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ وہ مر جائے گا رسول اللہ کے بارے میں یہ لفظ نہیں بول سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑی امام کے پیر صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ ان کو مسئلہ علی مرزا کی اس خدمت سے ہے جو اس نے بنو امیہ کو بے نقاب کیا ہے. بالکل. اور یہ اسی کی وہ بغض نکال رہے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے وہ معاملات آشکار کر دیے. اب ان کے ہاتھ ایک بات لگ گئی ہے اور یقین کریں کہ اپنے گستاخیاں کریں تو یہ وضاحتیں دیتے ہیں. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی. طارق مسعود صاحب سے توبہ کا مطالبہ کیا تھا، رجوع کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ الفاظ واپس لے لیں. تو اس پر بعض دوستان نے ویڈیو بنائی کہ آپ گستاخی رسول کی تو توبہ ہی نہیں سنتے، ان کی کیوں سن رہے ہیں، اور آپ مرزا صاحب کی بھی یہ نہیں سن رہے. تو جتنے بھی ان کی اشرف جلالی صاحب نے سیدہ کے بارے میں جو بکواس کی تھی، اچھا ان کا آپ دیکھ لیں، ایک مجلس میں بکواس کی، اگلی مجلس میں پھر نعرے لگوائے بے گناہ بے خطا فاطمہ فاطمہ. بھئی آپ کے ہاں تو گستاخی کا رجوع ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ صریحاً گستاخیوں پر وضاحت بھی نہیں مانگتے قائل سے، اور اس انداز سے وہ پاکستان میں کھل کے گھوم رہا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا. سرگودا کا ناصری. میں یہی سمجھتا ہوں، آپ کی بات 100% میں درست سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا تذکرہ علی اہل بیت علیہ السلام کو اون کرنا اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا، یہ آپ دیکھیں اب سیدہ کائنات کی شان میں بکواس کرنے والا کھل کر گھوم رہا ہے. ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں میسم تمار ہے.
اور جس طرح اس زمانے میں میثم تمار کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ آج بھی مولائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کسی کی زبان کاٹی جا رہی ہے, کسی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, کسی کو ویسے چپ کروایا جا رہا ہے, کسی پر مال کا پریشر, کسی پر اولاد کا پریشر, دھمکیاں دے دے کر وہ زبانیں بند کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حوصلے بلند کرے اور ہمیں سیدنا حسین ابن علی کے اس صبر کی صدقے وہ حوصلے عطا کرے کہ ہم ان دھمکیوں سے گھبرائیں نہیں. تو خلاصہ کلام ایک بات یاد آئی, سرگودے کا ایک ناسبی ہے, 4 دن وہ جیل میں رہا, 5ویں دن وہ باہر آ گیا اور وہ فخر سے کہہ رہا ہے پورا پاکستان مجھے مبارک دے رہا ہے, پورا پاکستان میری رہائی پہ مجھے ہاتھ وکیل یزید جی جو اندر ہوا. اب وہ مرزا صاحب کو شروع ہو گیا, کہتا ہے مرزا میں تے باہر آ گیا, تو کیوں نہیں باہر آیا؟ حالانکہ بندہ یہ پوچھے کہ تجھ پر 295C لگی ہے, اور اگر لگ بھی جاتی تو شاہ صاحب آپ یقین کریں یہ باہر آ جاتے, چونکہ یہ ملا ازم جو اجارہ داری ہے کہ ہم جن سیٹوں پر بیٹھے ہیں یہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا قائم کردہ ممبر نہیں ہے, یہ اہل شام کا قائم کردہ ممبر ہے, جنہوں نے کسی موضوع کی آڑ میں اس موضوع کا ذکر نہیں کرتا, اس موضوع کی آڑ میں اس پورے نظام کو درہم برہم کر دیا. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی سیدنا علی کا نام لیں گے, سیدنا حسن کا نام لیں گے, سیدنا, کہنے کی بات نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے, میرے جس طرح میں نے اپنا بتایا ہم نے کیا ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں, میرے اپنے علاقے میں, میری بھی شادی نہیں ہوئی ہے, اپنے علاقے میں اپنی فیملی کے اندر 2 رشتے ٹوٹ گئے کہ اس نے نچوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, اچھا کہ یہ شیعہ ہو گیا. چلو ہم نے شکر ہے. تو اس کے علاوہ مزید آپ دیکھیں, میں جب بھی کسی آپ میرے علاقے میں آئیں اور جہاں بس سٹاپ ہے وہاں پر کھڑا ہو کے صرف نام لے لیں, کہتے وہ تو گمراہ ہو گیا ہے, وہ تو کافر ہو گیا, وہ تو اپنے اکابر کو چھوڑ گیا ہے, وہ تو فلاں باتیں کرتا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے, وہ تو وہ کہتا ہے, اور ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکے. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بتائیں نا ہم نے کیا کہا ہے. ہمارے مومنین نے جانا چھوڑ دیا تھا, اتنی دہشت گردی عام ہو گئی تھی کہ پتہ لگ گیا نا کہ یہ شیعہ ہے تو مار دیں گے. تو آج وہی حالات لگ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں, غلطی ہو گئی, عقیدہ عیسائیوں کا یہ نہیں ہے, غلطی ہو گئی, لا علمی ہے, معلومات میں کمی ہے, یہ گستاخی کیسے ہے؟ گستاخی کی شرعی تعریف ہونی چاہیے, اس شرعی تعریف پر مسلمان امت اتفاق کر لے, ریاستیں اس پر ایکشن لیں, اس کے بعد اگر کوئی کرتا بھی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفا کی 2 جلد کی آخر میں احانت رسول کا پورا باب باندھا ہے. اور شاہ صاحب حیران ہوں گے, صریحاً گستاخیاں فرضی جملے لکھ کر تعویل کر رہے ہیں. اچھا, وہاں پر ایک جملہ ہے کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کالے رنگ کے تھے تو یہ گستاخی ہے, لیکن ہم نہیں کہیں گے گستاخی ہے, عین ممکن ہے اس کی نظر میں کالا رنگ حسن کی دلیل ہو, خود ہی تعویل کر رہے ہیں, خود ہی تعویل کر رہے ہیں. تو بھائی جب اتنی احتیاط ہے کفر کے معاملے میں تو آپ مرزا صاحب کے پیچھے خام خواہ کیوں پڑ گئے؟ تو اس کو آپ وہی سمجھے کہ جو اہل بیت اطہار کا دم بھرتا ہے, ان کا نام لیوا ہے, انہی کا کھاتا ہے, انہی کا پیتا ہے, ان لوگوں کو یا ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے یہ ویک پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. مرزا صاحب بھی آج کل اسی آزمائش سے دوچار ہیں. اللہ ان کے حوصلے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد رہائی نصیب کرے. آپ کی بھی رائے سامنے آ گئی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جس بات کو, علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور اس معاملے کو کلیئر کریں. یہ بھی اتحاد ہے کہ اس مرزا نے توحید پر کام کیا, رسالت پر کام کیا, لوگوں کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑا, قال رسول اللہ کے ساتھ جوڑا. یونیورسٹیز کے طلبہ, کالجز کے طلبہ جو دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا بلکہ دوسری طرف سے وہ آج سارے حدیث کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں, اور اہل بیت اطہار کا جو تعارف انداز بیان کی اس شدت کے ساتھ مرزا انجینئر نے بیان کیا ہے, کچھ ایسی خدمات ہیں کہ آپ باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیں. جب آپ کی غلطیاں سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے تو مرزا انجینئر کی غلطیوں کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے آپ اس دشمن کو سامنے رکھیں جو مشترکہ ہے. بالکل. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ناسبیت جس طرح پھیلے جا رہی ہے, مرزا صاحب کے بعد اور بھی کئی لوگ ہیں, ابھی تو وہ مشکل میں ہیں, کل کو آپ ہیں, میں ہیں, اور بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ یہ فضا عام نہ ہو اس طرح کی, لیکن ایسے حالات رہے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. حالات بڑے سنگین ہیں. مولانا صاحب, میں آپ کے توسط سے اور اس کیمرے کے توسط سے ممبر رسول پر بیٹھنے والے جو علماء ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء,
اور پھر جن سے عقیدت ایمان کا حصہ ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو چیزیں ہو گئی ہے انشاءاللہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب خیریت سے آ گئے تو انشاءاللہ ہم دونوں انشاءاللہ مل کے جائیں گے بھی، اور ان سے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہاں حقیقت ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھئی ہماری اپنی میری ذاتی بہت ساری، میں کون ہوتا ہوں اختلاف رکھنے والا، البتہ بعض چیزیں مجھے ان کی نہیں پسند، لیکن اس وقت جس مشکل میں ہے، جس انداز سے پنس چکا ہے اور جس انداز سے ان کے اوپر کیس ہو رہے ہیں وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیے جائیں. تو اگر آپ کے کسی بزرگ کی اس نے کوتاہی اور گستاخی کی ہے تو ہم ان سے معافی منگوائیں گے ضرور، لیکن اس وقت جس انداز سے وہ بری حالت میں ہے تو ہم نے کرنا چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوں. ہم ایسے میٹھے لوگ جو اہل بیت علیہ السلام صحابہ کرام کا تذکرہ، پھر سادات سے عقیدت ان کی، میری تھوڑی بیٹے کی ان سے پہلے بھی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے تمام محبان اہل بیت کو بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم جیسے ملنگوں کے پاس یہی ہوتا ہے. اور آخر میں ایک شعر، جس طرح آپ نے کہا کہ ناصبیت اس انداز سے ہے کہ کل یہ مسئلے ہر ایک کے اوپر آ سکتے ہیں. وہ مسعود چشتی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہر دور میں، وہ شعر میں نے لکھا ہے کہ ہر دور کی ایک کربلا ہوتی ہے جہاں میں، ظلم آج کی کربل کے جو میں سہ نہیں سکتا، مسعود ہوں میں نسل شہ کرب و بلا کی، باطل کو سریدار بھی حق کہہ نہیں سکتا. تو ہم نے اس انداز سے، مجھے بھی لوگ گستاخی فلانا گالیاں الحمدللہ سامنے تو کسی نے نہیں دی، سامنے دیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے کہ ہم کون ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کے باپ کے گھر میں نہیں رہتے. البتہ جس انداز سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے اور ان کے ذہن کی کمی ہے. ہاں اگر آپ کو صحابہ کرام پیارے ہیں تو ہم میں آپ سے بڑھ کر پیارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے. کسی کی آڑ میں شدت پسندی یہ انسان کو بہت دور تک لے کے جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوانوں کو بھی سلامت رکھیں، اور اپنے رشتے کی بھی بات کی، اللہ تعالیٰ آپ جیسے ملنگوں کی ہر دلی خواہش پوری فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ پھر بھی مولانا صاحب کے ساتھ اٹک بیٹک ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اور پھر پاکستان کے اوپر خصوصی رحم فرمائے. اور پھر آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام میں اور ایک آپ غزہ کے بارے میں، کہ جس طرح ہمارے حکمران اور خاموش ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو میں تمام حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس وقت جو ہے نا، جو غزہ کے حالات ہے جو ہمارے سنی مسلمانوں کی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اگر کوئی درد، وہ جو درد وہ سہ رہے ہیں، اگر آپ ہم پر آ جائیں، میرے بچوں کے اوپر آ جائے تو میری کیا حالت ہوگی. تو ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی ایک آواز اٹھائیں. تو مولانا صاحب بھی غزہ کے حوالے سے مختصر سا پیغام اور پھر اجازت. بالکل، اس وقت مسلمانوں میں جو حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی غزہ کے مسلمان جس مشکل کا شکار ہیں، تمام امت مسلمہ کو اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر یکجہتی کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی دفاعی ہتھیار ہوتے ہی ہیں، تمام مسلمان امت مل کر ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے ان مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے. اور وہ مسلمان جس علاقے میں ہیں، اس سے ہر مسلمان کو نسبت ہے. انبیاء کی وہ سرزمین ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر وہاں تشریف لے گئے، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں اس کو آباد کیا گیا. اتنی نسبتیں ہیں اس علاقے سے، اور آپ دیکھ لیں کہ دفاع اس کا شیعہ کر رہے ہیں. جی. اور ابھی بھی ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ میں آپ کی اجازت سے اگر عرض کر دوں کہ بغض اگر صحابہ سے ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ تو عمر کی آباد کردہ زمین ہے، ہم اس کا دفاع کیوں کریں. تو اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ وہاں مسلمانوں کا دفاع، اور وہاں سنی مسلمان ہیں، ان کا وہ دفاع کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان اختلافات کو ایک طرف کر کے اکٹھے ہو جائیں. ورنہ آپ یوں سمجھیں کہ جو کربلا میں ہوا، اور آج بھی ہم اس بات کو روتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تمام لوگ، میں اس طبقے کا نام نہیں لیتا، اس دور کے تمام لوگ یہ کیسے ہضم کر گئے کہ جنگل میں نواسہ رسول مار دیا گیا.
لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم جا نہیں سکتے، ریاستی پابندیاں صحیح، لیکن بول تو سکتے ہیں. تو کم از کم ہم آواز اٹھا کر ہی اسرائیل کے اس حوصلے کو پست کر دیں، تو ہم بھی ان مسلمانوں کے اس قربانی میں حصے دار ہو جائیں گے. بالکل زبردست مثال آپ نے دی ہے کہ 3 بر اعظم میں پہلا اسلام، بالکل اس میں بھی امام حسین حضور کا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے. وہی کربلا ہے آج کا غزہ، کہ 57-58 مسلم ممالک، 25 کروڑ سے زیادہ پاکستانی مسلمان، اور اس طرح پتہ نہیں سعودو عرب یا کتنا بتا رہے ہیں کہ وہاں ہم مسلمان ہیں. مختصر سا اسرائیل، چھوٹے سے لوگ. تو یہ ہماری فرقواریت اور اس کی نشانی ہے. اور یاد رکھیں اگر ہم نے آج غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو یہی اسرائیل اور جو مسلم ممالک کے دشمن ہے کل ہمارے دروازے پر دستک دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.